آتا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا اور پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. وہ اضافہ کس طرح ہوا؟ وہ قرآن سیکھنے سے ہوا، ایمان سیکھنے سے ہوا. سیدنا ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس شخص میں 3 باتیں، یہ جو میں آگے باتیں بیان کروں گی، جس شخص میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں نا تو اللہ اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے. اس شخص کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے. اور وہ 3 چیزیں، 3 باتیں کیا ہیں؟ عالم کی صحبت اختیار کرنا، اور سیکنڈ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. فرسٹ عالم کی صحبت اختیار کرنا، سیکنڈ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور تیسرا کیا ہے کہ روزے رکھنا. ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم ان تینوں چیزوں پر نہیں عمل کرتے، ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم کسی ایک پر تو عمل کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. اور ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے سے ہمیں ایک اور تحفہ ملتا ہے، وہ ہے اللہ کی قربت. قرآن مجید پڑھنا ایک ایسی عبادت میں شامل ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے قریب سے قریب تر کر دیتی ہے. یہ ایک نفلی عبادت ہی ہے نا قرآن مجید پڑھنا، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہمیں بہت سے فوائد ملتے ہیں. اور اللہ کی قربت تو ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا اور جو ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے ملے گا. اور جو لوگ بھی قرآن مجید کو جب پڑھتے ہیں، دل و جان سے غور و فکر کر کے پڑھتے ہیں نا، جب وہ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں داخل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی قربت میں لے لیتا ہے. سیدنا خباب بن ارت نے کسی آدمی سے کہا کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے نا، جتنی بھی تم طاقت رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کے قریب تر ہو جاؤ، اور خوب جان لو کہ تم ہرگز بھی کسی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اس کو اس کے کلام سے بھر کر محبوب ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کو، کوئی بھی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتی جتنا کہ قرآن مجید کر سکتی ہے، قرآن پاک کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، ہمیں ایک کامیاب تجارت ملے. جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم بہت سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھنے سے نا، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ہمیں فائدے ملتے ہیں، تو ہمارا دل کرتا ہے ہم مزید پڑھیں، ہم آگے پڑھیں، ہم اور نیکی کے کام کریں. ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں عذاب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، ہمیں فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، فرشتے ہمارے ارد گرد گھیرا کر لیتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہو جائیں اور وہاں وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کریں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سکینت نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر سکون برساتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. تو اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ اجر و ثواب دیکھیں قرآن مجید پڑھنے کا ہمیں کتنا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر اس شخص کی بات کرتے ہیں جو قرآن مجید پڑھتا ہے. جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اور آپس میں پڑھتا ہے یا لوگوں کو پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں فرشتوں میں، فرشتے اس شخص کا گھیرا کر لیتے ہیں، اسے اپنے حفظ و ایمان میں کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم دنیا میں آگے بڑھیں، دنیا کی نظر میں رہیں، لوگ ہمیں دیکھیں اور ہم سے رشک کریں، لیکن وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں جس ذات کی نظر میں آنا ہے وہ ہے اللہ کی ذات. ہمیں اللہ کی نظروں میں آنا ہے. ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم آٹومیٹکلی اللہ کی نظر میں آئیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے ہم پر جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.